من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان فضائل تعلیم قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سفیر باہو رضا سلطانی، اور میرے ساتھ آج جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں پہلے ان سے ملتے ہیں۔ میرے ساتھ قاری قرآن ثنا خان صاحب قرآن محترم مقام قاری افضال انجم لاہور پاکستان سے، بہت شکریہ قاری صاحب، بہت شکریہ جناب۔ اور اس کے ساتھ ہی نور کی برسات کے ایک اور جو جوڑی ماشاءاللہ، اور جوڑی بھی بردرز کی ہے، ہاشمی برادران نگری دادا گنج بخش لاہور سے، بڑا فیضان ان کا ماشاءاللہ یہاں عام ہوا ہے سرکار کے ذکر پاک کے حوالے سے، اور ان کی بڑی ہی پیاری نورانی اور روحانی وجدانی آواز جو ہے آپ تک پہنچی ہے، اور جو کہ کل ہی جب واپس وطن عزیز پاکستان جا رہے ہیں، ہماری خوش بختی ہے کہ یہ تینوں حضرات نور کی برسات کے ستارے ہمارے ساتھ ہمارے دلوں کو چمکانے کے لیے موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح عارفانہ کلام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ حاجی شبیر حسین قادری۔ اور الحمدللہ آج ہمارے جو چیف گیسٹ مہمان خصوصی ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری حافظ نمیر خان برمنگم قرآن اکیڈمی کے یہ حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ کے یہ طالب علم ہیں۔ الحمدللہ اسی سال 12 ربیع الاول شریف کو، اور عمر بھی ان کی 12 سال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن انہوں نے مکمل فرمایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور گزشتہ روز یعنی کہ اتوار کو 29 دسمبر کو مرکز حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ امبرسلے روڈ بولسل ہیتھ برمنگم میں دستار فضیلت ان کے سر پہ سجی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو بدست جانشین سلطان العارفین ماشاءاللہ حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری سبحان زیب آسانہ دربار علیہ صحیح سلطان باہو و چیئرمین حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ، اور ان کے جو اساتذہ کرام اور علماء کرام بھی ماشاءاللہ اس سعادت میں اس سعادت مند بچے پر جو دستار فضیلت سجی حفظ قرآن کی ماشاءاللہ شامل تھے۔ یہ ہونہار بچہ یو کے قرآن کمپٹیشن کا جو مقابلہ ہوا اس میں بھی یہ ونر ہوا، اور اس نے تجوید و قرات سے الحمدللہ جو مصری قرہ جو شیوخ سے اس نے سیکھی، جبکہ پاکستانی اساتذہ کرام سے بھی یہ فیض اس نے حاصل کیا، اور اب الحمدللہ عربی زبان کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، بالخصوص عربی سے انگلش اور انگلش سے عربی ترجمہ بھی ماشاءاللہ یہ بچہ سیکھ رہا ہے۔ اور میں خاص طور پر اس کے والد ندیم خان اور پھر جناب قبلہ پیر صاحب اور سب اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ فار تلاوت قرآن قاری حافظ نمیر خان۔ ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين سبحان اللہ. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سبحان اللہ. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحان اللہ. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سبحان اللہ. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. کرتے ہیں جو محفل 11ویں کی انہیں 12ویں والا محفل دن حشر کے دونوں کا سایہ ملے، ہم یہی دعا مانگتے ہیں. سبحان اللہ. آمین. آج ہی اس برمنگم قرآن اکیڈمی حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے جو مینیجر ہیں شیخ عمر سلطانی مجھے فرما رہے تھے کہ 12 سال عمر بھی 12ویں والی سرکار 12 ربیع الاول کو تو تشریف لائے اس جہان میں، اور جن کی نسبت سے یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. اس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا اور 11ویں والی سرکار پیر غوث العظم کا مہینہ بھی ابھی ساتھ ہی گزرا ہے، اس کے ساتھ بھی نسبت ہوئی جب سربنی اس کی ہوئی سیلیبریشن جو ماشاءاللہ کمپلیشن اور حفظ قرآن کی اور ٹربن اس کے سر پہ سجی. الحمدللہ کتنی بڑی نسبتیں ہیں. جب یہ فیضان تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کیا کہنے حضرت. اور خاص طور پر اس برمنگم قرآن اکیڈمی کو جو 8 سال ہوئے ہیں صرف قیام کو، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں شیخ حافظ شوکت فاضل بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کو حضور پیر طریقت رہبر رشید جانشین سخی سلطان بہو صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری اور عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کی خاص نظر کرم ان کے شامل حال ہے. 1986 میں جب ہم اس ملک میں آئے تو اس وقت یہی حافظ شوکت فاضل صاحب ایک بچہ تھا اسی کی طرح جب یہاں داخل ہوا اور ہماری نظروں کے سامنے
حضرت زینت القراء قاری ظہور احمد سیفی کی کلاس میں داخل ہوا اور پھر حافظ قرآن بنا اور زینت القراء قاری غلام رسول صاحب نے ان کی ماشاءاللہ دست شفقت اس وقت رکھا تھا. تو یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا ایمان افروز واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ فیضان کہاں سے ہے. یہ فیضان رسالت مآب سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کو پڑھنے والا وہ قاری قرآن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والا ایمان سے دیکھنے والا وہ بن جاتا ہے صحابی رسول. جی تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال کا ایک ننھا صحابی بچہ کیا بات مسواک لے کر اور پانی کوزے میں پانی لے کر حاضر ہوا. کیا کہنا اور حضور کو وضو کرواتا تھا, کبھی مسواک پیش کرتا تھا. اللہ تو حضور نے اس خدمت نبی اور خدمت رسول اور ادب رسول سے خوش ہو کر ایک دفعہ انعامن فرمایا مسکرا کر کہ مولا کریم تجھے علم قرآن دے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اب ید اللہ والے ہاتھ جب اٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دعا بھی حضور کی کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد جب ہوئی تو ابھی آقا کریم کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے تو رب تعالیٰ نے اس ننھے سے بچے کو سید المفسرین بنا دیا. سبحان اللہ. اور قرآن کا نور عطا کر دیا. اور وہ عمر میں چھوٹا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین جو حضور کی دعا سے بنے, عمر میں تو چھوٹے تھے پر بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام, خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم, حضرت حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان یہ ان کی کرامات میں آتا ہے کہ جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو ایک طرف رکاب میں پیر رکھتے تو دوسرا پاؤں اور دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے 30 پارے ختم فرماتے. سبحان اللہ. کیا کہنے وہ بھی جب قرآن کے مسائل پوچھنے ہوتے تھے تو اسی سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس. کیا کہنے. تو ماشاءاللہ حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ برمنگھم قرآن اکیڈمی اسی مشن کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. پچھلے اتوار کو بھی ہمارے ہال گرین الحراج سینٹر سلطان بورڈ ٹرسٹ میں ایک برمنگھم قرآن اکیڈمی کی ایک بچے کی دستار بندی ہوئی. پھر حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ میں 14 حفاظ کرام کی ماشاءاللہ دستار بندی ہوئی اور 11 علماء کرام کی دستار بندی ہوئی تھی. یہ ماشاءاللہ اسی سال کی بات ہے اور اسی دسمبر کے مہینے. کیا بات ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تو جس ہستی عظیم کا یہ فیضان ہے حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا. اب ہم انہی کا کلام سنتے ہیں حاجی شبیر حسین قادری. کیا کہنے حاجی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا کہنے. چھٹ سی عالم سارا ہو
درود نبی نو جندا ایڈ پسارا کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، اللہ میں قربان تینا حق باہو سچ باہو جنا ملیا نبی سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک جنا ملیا نبی پیارا اندر ہو تے باہر ہو تے باہو کتھل بیندہ ہو ہو دا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑیندہ ہو جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندہ ہو وہاں نور الہی آتا ہے اور نور مصطفیٰ اور نور قرآن آ جاتا ہے جو ماشاءاللہ. اور آج ہم جیسے ایک بند سخی سلطان بہو کا ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو حضرت سلطان بہو ریسرچ سینٹر سلطان بہو ٹرسٹ کے جو ادارہ ہے، علامہ غفور احمد چشتی جو ہمارے خطیب ہیں سلطان بہو ٹرسٹ کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے، سلطان العارف کی تعلیمات کو آسان طریقے سے فارسی سے اور دیگر زبانوں سے آپ تک پہنچاتا ہے. تو ایک فرمان باہو انشاءاللہ ہر میلاد شریف میں ہم سخی سلطان بہو کے بند کے ساتھ آپ تک پہنچایا کریں گے. یہ ایک آج فرمان باہو رحمہ اللہ ہم سناتے ہیں آپ کو کہ آپ فرماتے ہیں اللہ بس ما سوی اللہ حوث. اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کافی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ حوث ہے. بس کا پھر ترجمہ جو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ بس جو ہے تے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کا مفہوم، بس کا مفہوم حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ خود ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ بس میں مکمل قرآن پاک ہے. آج کا جو تعلیم قرآن کا موضوع اس حوالے سے کہ بس میں مکمل قرآن پاک ہے. بسم اللہ کی با اور والناس کی سین، تو گویا پورا قرآن پاک اس ایک لفظ بس میں آ گیا اللہ اکبر کہ اللہ بس ما سوی اللہ حوث. الحمدللہ. تو آئیے اب چلتے ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، ثنا خان صاحب قرآن بھی ہیں، قاری افضال انجم نور کی برسات سے نور ہمیں جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، حضور کی نعت کا نور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، واہ 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 سبحان اللہ. سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. ہو سکے تو مل کے کہہ دیں امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. رب اپنے گناہگار نو بھیجے او دے در تے. واہ 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 سبحان اللہ. رب اپنے گناہگار
بھیجے اد درتے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دے بوہے تے جن پالے کلی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دے بوہے تے جن پالے کلی اس کلی دے عاشق نو جدا کون کرے گا اس کلی دے عاشق نو جدا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا علامہ صاحب حاصل کلام شیر سورہ اپنا ایمان تازہ کریں نسبت کا شیر ہے وچ روزائی اطہر دے پائے نال جو دو میں وچ روزائی اطہر دے پائے نال جو دو میں سرکار دے یاران جدا کون کرے گا سرکار دے یاران جدا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اللہ وجدی نعت پڑھے آپ ظہوری اللہ 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 جدی نعت پڑھے آپ ظہوری حق یو دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا حق یو دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مجرم بلائے آئے ہیں ہائے 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 مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ سبحان اللہ پھر رد ہو قبض شان کریموں کے در کی سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب قبلہ نے وہی مجدہ جافزہ خوشخبری رب تعالیٰ کی طرف سے جو امت کے گناہگاروں کے لیے رب نے ارشاد فرمائی ہے سورہ النساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو گناہ کر بیٹھو غلطیاں کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ حضور کا وسیلہ عظمہ رب کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤ اور پھر حضور بھی تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کریں استغفار کریں جی اور پھر اللہ سے
معافی مانگو اور حضور بھی تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر ضرور تم رب کو توبہ قبول فرمانے والا بھی اور مہربانیاں فرمانے والا، یعنی کہ حضور کے وسیلے سے، حضور کی بارگاہ سے حاضری سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں، توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور رب کی مہربانیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا دریائے رحمت حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے وہ کھول رکھا ہے۔ اور ایک حدیث نبوی جو حضرت عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم و خلاصہ، تعلیم قرآن جو ہمارا آج کا موضوع، اور ایک ننھا حافظ اور قاری قرآن ہمارے درمیان ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور ان سب حفاظ کے نام جو ماشاءاللہ ہمارے برمنگھم قرآن اکیڈمی اور رضا سلطان بورڈ ٹرسٹ سے حال ہی میں جن کو 10 سال فضیلت ملی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے جنت میں کہا جائے گا کہ وہ قرآن کی تلاوت شروع کرے، جیسے ماشاءاللہ اس حافظ قاری بچے نے تلاوت کی، یا جب تراویح میں قرآن پاک ماشاءاللہ اس نے سنایا بھی ہے۔ لاسٹ ایئر جو کیپل مسجد ہے، بڑی مسجد، وہاں ایک ان کی ابتدائی تعلیم کے استاد قاری فخر الزمان صاحب، وہاں کے امام صاحب ماشاءاللہ وہ بھی کل موجود تھے، تو فرمایا کہ جنت میں کہا جائے گا کہ تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر۔ 6666 آیات ہے قرآن پاک کی۔ اب وہ قاری قرآن، حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، اسی طریقے سے اللہ پاک اس کا درجہ بلند فرماتا جائے گا۔ اب 6666 آیات جب وہ پڑھ لے گا، پھر رب فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن یہ تیرا مقام ہے، لیکن قرآن عرض کرے گا مولا کریم اس کو اور زیادہ درجے عطا فرما دے، اور درجے عطا فرما دے، اس کو کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا اور تاج پہنایا جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ ہے حافظ قرآن اور قاری قرآن کی فضیلت، اور یہی پیغام ہے آپ ناظرین کے لیے کہ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر میں، جیسے 12 سال کی عمر میں بچہ حافظ اور قاری، تجوید و قرات کے ساتھ قاری قرآن اور پھر عالم دین بھی بن رہا ہے، عربی بھی ماشاءاللہ گرامر کے ساتھ سیکھ رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان گرامی، دو بڑے ستارے، نور کی برسات کے ستارے، نعت خواں جنہوں نے واقعی یوکے میں بڑی دھوم مچائی، اور ان کی چمک اور دمک سے ماشاءاللہ لوگوں کے دل عشق رسول سے ماشاءاللہ چمک گئے۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ تو خاص طور پہ میں نے عرض کی تھی کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کلام پیش فرمائیں، تو میں ہاشمی بردرز فرام لاہور پاکستان سے عرض کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ درود شریف مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے بابا جان، آج کے موضوع کے حوالے سے کلام ہے۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا حافظ قرآن۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ شان اور
عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے, مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے, بنوں گا میں بھی عظیم انسان, بنوں گا حافظ قرآن. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. اور ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جب حافظ قرآن آیات پڑھتا ہے تو درجہ بدرجہ چڑھتا جاتا ہے. ہاں جنت میں پھر ماشاءاللہ اسی حوالے سے دنیا میں تو عزت احترام ہوتی ہے. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں, درجہ بدرجہ چڑھوں گا میں. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں, درجہ بدرجہ چڑھوں گا میں. منزل میری وہی ہوگی, ختم جہاں پہ کروں گا میں. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں, درجہ بدرجہ چڑھوں گا میں. منزل میری وہی ہوگی, ختم جہاں پہ کروں گا میں. رب کی نوازش پاؤں گا, حق کی سفارش پاؤں گا. بنوں گا نبی کا میں مہمان, بنوں گا حافظ قرآن. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. خصوصی ہمارے بچوں کے لیے پیغام ہے. حفظ قرآن سعادت ہے, دونوں جہاں کی راحت ہے. اللہ سبحان اللہ. حفظ قرآن سعادت ہے, دونوں جہاں کی راحت ہے. لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. حفظ قرآن سعادت ہے, دونوں جہاں کی راحت ہے. لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. اس کے مطابق جیون ہو, ورنہ آگ کا ایندھن ہو. یاد رکھو روحانی بیان, بنوں گا حافظ قرآن. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے, یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے. کیسی ہاشمی برادرز نے مختلف احادیث مبارکہ کا خلاصہ بڑی خوبصورت آواز میں اور ایمان فروز انداز میں آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے. جزاک اللہ خیرن. اور یہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ, جو مشکات شریف کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے. وہ جو عمل والی بات آپ نے, اطاعت والی بات فرمائی, جو شخص قرآن سیکھے پڑھے اور ٹھیک ہے اور پھر اس پر عمل کرے, کیا کہنا ہے, تو اس کو تو جو درجے ملنے ہیں, جیسے ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا کہ جنت میں اس کے درجے قرآن پاک کی آیات کی صورت میں پڑھتا جائے گا, اور آخری درجہ جو ہے 6666 آیات پڑھ لے گا تو قرآن عرض کرے گا مولا کریم اس کو اور عزت دے, اور درجے بڑھا دے. قرآن عرض کرے گا اور اس کو درجے ملیں گے. لیکن فرمایا کہ اس کو تو درجے ملیں گے, لیکن فرمایا کہ اس کے باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس جہان کے سورج سے بھی زیادہ ہو. اس جہان کی, دیکھیے وہی جو آپ نے کہا کہ والدین کو بھی, آپ نے اپنے کلام میں کہا نا والدین کو بھی جنت ملے گی. ظاہرہ تو جنت میں ہی ملے گا نا تاج. تو یہ حدیث شریف کا آپ نے ماشاءاللہ اپنے اشعار میں خوبصورت انداز میں حضور کی حدیث کا مفہوم پیش کیا ہے. تو خود اندازہ فرمائیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ اس کے پڑھانے والا بھی جو قاری قرآن, اس بچے حافظ قاری نمیر خان کے جو اساتذہ ہیں,
مصری شیوخ بھی ہیں، پاکستانی اساتذہ کرام بھی ہیں الحمدللہ، اور پھر خاص طور پر جو ڈائریکٹر برمنگ قرآن اکیڈمی، یہاں سے حافظ قرآن بنے، پھر جامعہ الازہر جا کے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہاں بڑے بڑے قراء کو انہوں نے دیکھا، اور وہاں جو تعلیم قرآن کے قاری کیسے بنتے ہیں وہ سارا ان کو تجربہ ہے۔ اور ہمارے جو مینیجر ہیں جناب عمر سلطانی صاحب، ماشاءاللہ سلطان العارفین کا بڑا فیض ہے ان کو، اور بڑے مطلب ماشاءاللہ سعودی عرب میں بھی وہاں اسی شعبے سے منسلک رہے۔ تو الحمدللہ یہ سارا سلسلہ جو ہے کہ قرآن سکھانے والا اور سیکھنے والا دونوں جو ہیں دنیا کے بہترین انسان بن جاتے ہیں جب تعلیم قرآن حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ناظرین اکرام، جیسا کہ برمنگھم قرآن اکیڈمی ہے سلطان بو ٹرسٹ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عالم دین جیسے یہ بچہ بن رہا ہے، عربی گرامر کے ساتھ سیکھ رہا ہے، ٹرانسلیشن عربی سے انگلش، انگلش سے اردو یہ سیکھ رہا ہے، اس عمر میں سیکھ رہا ہے الحمدللہ۔ تو ایسے ہی عالم کورس بھی ہمارے حضرت سلطان بو ٹرسٹ نے ایک متعارف کرایا ہے، 2 سالہ کورس یہاں کی ینگ جنریشن کے لیے، پورا کورس جس میں عرب جو شیوخ ہیں ان سے عربی ٹیچنگ کرائی جائے گی، عربی وہ پڑھائیں گے، یعنی کہ عربی ایکسینٹ اور سارا جتنا ہے وہ بہتر طریقے سے عربی ماشاءاللہ، اور خاص طور پر قرآنک عربی الحمدللہ سیکھ سکیں گے۔ تو حضرت مفتی قاسم ضیاء القادری کی سرپرستی میں اس کا داخلہ شروع ہے، اور جنوری میں کلاسیں شروع ہونے والی ہیں، وہ بھی آپ علمی فیض حاصل کر سکتے ہیں کہ حفظ قرآن کے بعد پھر عالم قرآن بننے کے لیے بھی حضرت سلطان بو ٹرسٹ برمنگھم میں یہ انتظام موجود ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ناظرین ہیں اور جو ہمارے معاونین ہیں اور جو ہمارے مشائخ علماء دنیا بھر میں اگر ان کے کوئی پیارا جدا ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو ان کے یہ محفل ہم ان کو تحفے کے طور پر ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ایک پیر بھائی ہیں بڑے پیارے، جوان سال حاجی ثاقب رحمان سلطانی اور بلیک برن، ان کی والدہ محترمہ کا لاسٹ ویک ہی انتقال ہوا۔ وہ ہمارا جو مرکز ہے یو کے کا سب سے پہلے سلطان بورڈر کا میلاد ہاؤس ویلی رنج بلیک برن، اس کی انتظامیہ کے اہم ارکان میں ہیں۔ ان کی والدہ مرحومہ پورا کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے آج انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آستانہ عالیہ موڑا شریف کے جو بزرگ خاندان ہیں، پیر طریق رحمت آفتاب قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ جو صاحبزادگان، صاحبزادہ پیر اورنگزیب بادشاہ اور ان کے برادران، ان کی والدہ محترمہ یعنی کہ صاحبزادہ پیر اورنگزیب بادشاہ اور ان کے برادران کی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم حضرت سلطان بو ٹرسٹ، ہمارے صاحبزادہ اعلیٰ شان صاحبزادہ عالم ملک اسلام پیر سلطان فیض اللہ سروری قادری اور جانشین سخی سلطان بہو شہزادہ سلطان العارفین صاحب سلطان نیاز السروری قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے سی او صاحب سادہ بلال سلطان، ہماری پوری انتظامیہ، ہمارے علماء اکرام جو سلطان بو ٹرسٹ کے ہیں، اور جتنے ہم یہاں ماشاءاللہ اس محفل میں حاضر ہیں، ہماری جو ٹیم ہے سب ان سے اظہار تعزیت کرتی ہے، اور انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب بھی کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے جیسا کہ جاری و ساری ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، تو آپ حاضری دونوں، اب قاری صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، تو اگر ایک کلام اور ہمارے ناظرین کو سنا دے تو بڑا، چونکہ نعت شریف چلو آپ کی ہو جائے تو تاکہ وہ تو آپ نے شان قرآن میں کلام سنایا، تو نعت بھی آپ کا خاصہ ہے، اور وہ اگر آپ پیش فرمائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل گیا ہے در مصطفیٰ، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں،
گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ شیر سماعت کیجیے۔ یہ لگن تا قیامت رہے، پیار ان کا سلامت رہے، یہ لگن تا قیامت رہے، پیار ان کا سلامت رہے، زندگی اس کی بیکار ہے جس کو آقا سے الفت نہیں، زندگی اس کی بیکار ہے جس کو آقا سے الفت نہیں، ہر گھڑی مہر باپ ہے، رحمتیں تو جہاں آپ ہے، ہر گھڑی مہر باپ ہے، رحمتیں تو جہاں آپ ہے، کون ہے یہ بتائے مجھے جس پہ ان کی عنایت نہیں، کون ہے یہ بتائے مجھے جس پہ ان کی عنایت نہیں، یہ لگن تا قیامت رہے، پیار ان کا سلامت رہے، یہ لگن تا قیامت رہے، پیار ان کا سلامت رہے، ہاں یہ لگن تا قیامت رہے، پیار ان کا سلامت رہے، زندگی اس کی بیکار ہے جس کو آقا سے الفت نہیں، زندگی اس کی بیکار ہے جس کو آقا سے الفت نہیں، جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میرے آقا جانتے ہیں میرے آقا جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیا کہنے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ واہ 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 واہ، بہت ہی پیارے انداز میں، اور واقعی مانگنے کا جو انداز بارگاہ رسالت آپ سے جی مانگنے کا طریقہ چاہیے، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، تو یہ مانگنے کا طریقہ واقعی جو ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بتایا اسی کا فیضان تھا جی، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ فضائل تعلیم قرآن کے حوالے سے آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جو آخری بات اس حوالے سے ایمان افروز آپ کی خدمت پیش کرنی تھی کہ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں محفل نعت اور پھر وہاں اپنے دربار کے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رب نے حضور کو شان عطا فرمائی تھی وہ سنتے تھے، اور جو مخالفین آپ کی گستاخیاں کرتے تھے اور ان کا وہ جواب مرحمت فرماتے تھے، اور جو دعا حضور علیہ السلام نے ان کو دی کہ جبریل امین علیہ السلام، یا مولا کریم جبریل امین علیہ السلام نوریوں کے سردار کو بھیج ان کی مدد فرمائیں، تو حضرت سید ریاض الدین شاہ صاحب جو نعت کو شاعر اور نعت خواں بڑے عظیم صوفی بزرگ کو گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب
نعت خواں یہ نعت خوانی کرتا ہے اور اس سے سامعین پر جو کیف و سرور آتا ہے، حضور کا عشق و سمجھ لیں کہ اس دعائے رسول کا فیضان ان کو ملا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نعت خواں ان کو اسی دعائے رسول کا فیضان ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں محفل تلاوت قرآن بھی ہوتی تھی۔ حضور کے ایک پیارے صحابی جو اسلام کے پہلے امام التراوی جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تراوی کا امام بنایا، اور وہ بہترین قاری قرآن بھی تھے۔ کیا کہنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے اے ابو بن کعب مجھے تلاوت قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، آپ کریں تو بہت اچھا ہمیں لگے گا، کیونکہ آپ پہ تو قرآن لے کر جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے خادم سے، جانثار سے، اپنے صحابی سے قرآن سنوں۔ پتہ چلا یہ قرآن پاک سننا اچھے، جیسا کہ ہم نے اپنے ننھے قاری حافظ نمیر خان سے قرآن سنا، اور ہم ماشاءاللہ یہ ہمارے قاری افضال انجم صاحب بھی مختلف محفلوں میں بہترین تلاوت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ قرآن کی جو اچھا قاری ہو اس سے قرآن سننا، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے نعت سننا سنت ہے اور قرآن سننا بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس محفل میں ہوتے تھے۔ حضور فرماتے کہ نہیں اے ابو بن کعب مجھے قرآن سنو، پھر آپ قرآن کی تلاوت شروع فرماتے، حضور ان کی تلاوت سن کر آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے کہ میرا پیارا صحابی ایسا بہترین قرآن پڑھ رہا ہے، اور پھر حضور اس کو دعائیں دیتے اور اس جانثار کو اور کہتے کہ قرآن پڑھتا جا۔ پھر صحابہ کہتے کہ اے ابی بن کعب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اب ہچکی بن چکی ہے، زیادہ آنسو ہیں، اب جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سکون کرنے دو۔ تو پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیارے صحابی جو ہے حضرت ابی بن کعب باقی صحابہ کی موجودگی میں تلاوت قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو اس لیے گھروں میں جب بھی آپ محفل کریں تو اچھے ایسے ننھے قاریوں کا اور دوسرے قاریوں کا بھی، ان کی بھی تلاوتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اور پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ گھر میں حضور علیہ السلام کی ہوتی کہتی فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر قرآن حضور سے سن کر جو ہے یاد کر لیا، حضور سے قرآن سنا اور یاد کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تہجد میں اٹھ کر تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اس کا تلاوت قرآن دل کا سرور ہے، تلاوت قرآن مصطفیٰ کا دستور ہے تلاوت قرآن۔ تو یہ اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم قرآن پاک سیکھیں، تو ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں، بچیوں کو بھی سکھائیں، اور خود بھی جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح نہ پڑھے۔ اب تو الحمدللہ UK میں ہماری برمنگھم قرآن اکیڈمی میں بھی ہمارے جو منتظمین برمنگھم قرآن اکیڈمی کل بتا رہے تھے کہ تقریباً 45 سے 50 ٹیچر ہیں الحمدللہ، اور 600 سے زائد طلباء الحمدللہ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے دوسرے شہروں سے اہل اسلام اور مسلمان اور محب قرآن اور صاحب قرآن وہ موو ہو کر یہاں آ گئے ہیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم کے لیے۔ تو الحمدللہ تو اب میں چاہوں گا قاری صاحب کی بلا کہ ہم چونکہ یہ اس سال ثواب کی محفل ہے تو صلاۃ والسلام ہو جائے، تلاوت تو ہو چکی ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ دعا فرما دیں۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام خدا کے
پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الفاتحہ آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين یا الہی آج اس محفل کا ثواب جو ہمارے حاجی ثاقب رحمان سلطان صاحب اور اس کے علاوہ صاحبزادہ پیر اورنگزیب بادشاہ آستان علیہ موڑا شریف والی پاکستان کی والدہ مرحومہ مقبورہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں ان کی روح کے اندر قبول و منظور فرما عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان بچے بوڑھے جوان فوت ہو چکے ہیں تمام کی روح کو اس کا ثواب مرسل پیش کرتے ہیں ان کی روح کے اندر قبول و منظور فرما عالم اسلام جتنے بھی مسلمان بچے بوڑھے جوان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا الہی سب کو شفا عطا فرما عالم اسلام جتنے بھی لوگ تنگدستیوں کو تنگدستیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو بارزگار عطا فرما بے گھروں کو گھر نصیب عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما جن والدین کے پاس اولاد ہیں ان کو ماں باپ میں نیک فرما انہیں 100 سالات کا عطا فرما حضور کا عشق و محبت نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی بعد بار بار حاضر نصیب فرما الہی خصوصاً بالخصوص تکبیر چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ان کے جتنے بھی دینی مراکز ہیں مولا کریم ان کے اندر بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب